السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسے روحانی واقعہ سنانے جا رہا ہوں جہاں زمین پر خون بہہ رہا تھا مگر آسمانوں سے فرشتوں کی فوج اتر رہی تھی۔ یہ واقعہ ہے اس شخصیت کا جس سے جنت کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین کی پیدائش سے پہلے جب اللہ نے سارے فرشتوں کو اپنے حکم سے کوئی کام سونپا، ہر فرشتہ خوشی خوشی دوڑ پڑا اس کام کو پورا کرنے، لیکن ایک فرشتہ فطرس نام کا تھا، اس نے اس کام کو کرنے میں تھوڑی سی دیر کر دی یا شاید اتنی پھرتی اور اداب سے نہیں کر پایا جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا، فطرس تو اب میری رحمت کے آسمان میں رہنے لائق نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پر کاٹ دیے اور اسے جنت سے نکال دیا اور زمین کے ایک ویرانے حصے میں ڈال دیا۔ فطرس اب نہ اڑ سکتا تھا نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ سکتا تھا، وہ اداس تنہا بس پڑا رہتا تھا۔ صدیاں بیت گئی مگر اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بھی زندہ رکھا، شاید ایک موقع کی تلاش میں۔ پھر ایک دن آسمان چمکا اور حسین ابن علی پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، جناب فاطمہ زہرا کے چاند، حضرت علی کے جگر، حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ۔ جس دن امام حسین پیدا ہوئے پورے آسمان پر خوشی تھی اور فرشتے جشن بنا رہے تھے۔ فطرس کو پھر ایک موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ میرے حبیب کے پاس اور مبارکبادی پیش کرو، اور فطرس کو بھی لے جانا، شاید میری رحمت پھر مسکرا اٹھے۔ اور فطرس گیا، حضور کی خدمت میں پیش ہوا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں شرمندگی لیے ہوئے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا، جا میرے نواسے حسین کے جھولے سے خود کو لگڑ لے۔ فطرس گیا، حسین کے جھولے سے خود کو لگڑا اور اسی وقت اس کے پر واپس آ گئے اور وہ پاک ہو گیا اور اللہ کے فرشتوں کی جماعت میں واپس شامل ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی بے شمار محبت کرتے تھے۔ جب وہ چھوٹے تھے تو ہر وقت ایک فرشتہ ان کی نگرانی میں رہتا تھا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا امام حسین جب کھیل رہے تھے تو ایک روشنی جیسی شے ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ام سلمہ رضی تعالیٰ عنہا کے گھر موجود تھے اور جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ نواسہ حسین ایک دن آپ کی امت کے ہاتھوں شہید ہو جائے گا، اور جس زمین پر وہ شہید ہوگا اس کا نام کربلا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے وہ مٹی دکھاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے وہ مٹی پیش کی، لال رنگ کی مٹی تھی، اس میں سے خاص خوشبو آ رہی تھی۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ نے وہ مٹی کو شیشی میں بند کیا اور ام سلمہ کو دے دیا اور فرمایا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نواسہ حسین شہید کر دیا گیا۔ کربلا کا میدان، 10 محرم کا دن، حضرت امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، ایک ایک کر کے ان کے پیاروں کو شہید کر دیا گیا، اور اسی وقت آسمان سے ایک نور اترتا ہے اور روایت میں آتا ہے کہ ہزاروں فرشتوں کی جماعت زمین پر اتر آئی، ہتھیاروں سے لیس صف در صف تیار کھڑے ہو گئے۔ فرشتوں نے فرمایا، یا حسین ابن علی، ہم اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں آئے ہیں، بس آپ اجازت دیں۔ لیکن سنیے امام حسین کا جواب، انہوں نے گردن جھکا کر کہا، میں صبر اور اللہ کی رضا کو پسند کرتا ہوں، میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ فرشتے بے بس ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور آسمان کا رنگ بدل گیا۔ کربلا کی تاریخ میں فرشتوں کے علاوہ جناتوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی جنات بھی مسلمان ہوئے تھے
اور وہ حق اور اہل بیت سے شدید محبت کرتے تھے۔ کتابوں میں اور تاریخ میں جناتوں کے کئی مشہور نام ملتے ہیں اور ان کی جماعتوں کے بھی۔ جناتوں کی کچھ مہم چلانے والے سرداروں کے نام، ان میں سے ایک نام ہے جعفر ابن حارث کا۔ یہ ایک بہت بڑا مسلمان جن تھا، بادشاہ کے رتبے پر۔ حسر ابن سمون یہ ایک جناتوں کا قبیلہ تھا جس نے مدینے کے قریب امام حسین کی خبر سنی۔ جناتوں کی دنیا میں علم اور خبر بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان چلتی ہوئی باتوں کو سن سکتے ہیں۔ جب حسین علیہ السلام کوفہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو جنات کا ایک مسلمان قبیلہ ان کی ہر خبر سے واقف تھا۔ جیسے ہی کربلا کا گھیراؤ ہوا تو ایک جن جس کا نام اسحار تھا، اس نے فضیل ابن سمو سے کہا کہ جاؤ بادشاہ جعفر کو خبر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اکیلا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دشمنوں سے گھرا ہوا ہے۔ جعفر جن کو جب یہ خبر ملی تو اس نے اپنی پوری جماعت کو اکٹھا کیا اور ہزاروں جناتوں کو لے کر نکلا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پیارے امام، اپنے پیارے رسول کے نواسے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سب کربلا کی طرف دوڑے اور حضرت امام حسین کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا، یا حسین آپ ہمیں اجازت دے، ہم اس یزیدی فوج کو جلا ڈالیں گے، بس آپ اشارہ کریں۔ اور حضرت امام حسین نے فرمایا، اے جعفر یہ جنگ رحمت کی ہے اور یہ امتحان صبر کا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ جنگ نظر بندی یا طاقت کے بلبوتے جیتی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنی جان دے کر یہ بتائے کہ حق کے لیے کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور امام نے جنات کی فوج کو اجازت نہیں دی۔ یہ واقعہ کئی کتابوں میں درج ہے، ان میں سے کچھ کتابوں کے نام ہے نور الاقصر شیخ شبلی کی اور کتاب الجن امام ابن اسیر، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں۔ جیسے ہی سید الشہداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی تعالی عنہ، ظلم و ستم کے آگے کربلا کے ریگستان میں حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جیسے ہی امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو سورج کا رنگ بدل گیا اور پورے آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور ستارے دن کے اجالے میں ہی دکھنے لگے۔ لوگ سمجھ نہ سکے کہ یہ کیسا انقلاب ہے۔ حوالہ مستدرک حکیم طارق ابن کثیر۔ اسی وقت ہزاروں فرشتے رونے لگے، عرش پہ سناٹا چھا گیا۔ فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ تیری سب سے پیاری مخلوق حسین جو نبی کا لگتے جگر ہے، جو تیری راہ میں پیاسا کھڑا ہے، اسے ظالموں نے شہید کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ام سلمہ نے حضور کی دی ہوئی شیشی جس میں سعادت کی مٹی رکھی تھی حضرت امام حسین کی، وہ شیشی اچانک خون میں تبدیل ہو گئی اور ام سلمہ نے چیخ کر کہا، ہائے میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ حسین علیہ السلام کی شہادت کا جب مکہ اور مدینے والوں کو پتہ چلا تو وہ خود کو سنبھال نہیں پائے اور فرشتے اور جناتوں کو امام علی مقام کی شہادت کا غم شدید رہا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ امام علی مقام کے روزے پر 70,000 فرشتے روز سلام پیش کرتے ہیں، اور یہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔